اے موسیٰ یہ قوم تو بڑی سخت ہے، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذھب انت وربک فقاتلا، ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، جب فتح کر لو گے تو ہمیں بلا لینا۔ یہ کمینگی تھی ان کی ذہنی۔ اور پھر میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے احسانات کو کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سناتے تو آگے سے جواب دیتے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اتنی کمینی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم کے لوگ ایک جگہ جا کے نہاتے تھے، نہروں پہ، دریاؤں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں ایسا کیا، وہ دور جا کے قوم سے الگ جا کے نہاتے۔ نبیوں میں عورتوں سے زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ آپ میں مردانہ خصوصیات ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ کمینگی بھی دور کی۔ تو اللہ نے سورۃ احزاب کے اندر ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے اہل ایمان، تم اپنے نبی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے، یہود نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے انہیں اذیتیں تکلیفیں دی۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، جو انہوں نے الزام لگایا اللہ نے سارے الزاموں کو دھویا۔ پھر ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، پتھر کے اوپر ان کے لباس پڑا ہوا تھا، پتھر لباس لے کے چل پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے کہتے ہیں صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا۔ تو قوم تک وہ پتھر لے گیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم جو الزام لگاتے ہیں وہ تو ہے ہی غلط۔ تو میرے عزیز بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت آیا، سورۃ صف 28واں پارہ، اللہ رب العزت اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی، انہوں نے تنگ آ کے اپنی قوم سے کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جب تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اب تکلیف کیا دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سناتے، بھائی نماز پڑھو، فلاں کام کرو، فلاں حرام چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں کام کرو، فلاں نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے، بات مانیں گے نہیں۔ اس سے زیادہ کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پہ اتنے بڑے احسان کیے، یہ قوم فراموش، ہمیشہ احسان فراموش رہی۔ یہ وہ بدنصیب بدبخت قوم ہے جس نے کتنے ہی انبیاء کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ نے قرآن میں کہا انہوں نے بہت سے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو انبیاء تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ ایسی بدبخت قوم ہے جس نے اللہ کو بھی نہیں بخشا۔ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم زیادہ مالدار ہیں۔ اللہ نے انہیں مال بہت دے کے ہمیشہ آزمایا ہے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، اس کے پاس ہو تو اپنے بندوں مسلمانوں کو نہ دے، ہم غنی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، کبھی سچی بات نہیں کرتے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ہمیشہ حرام کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سود کا جتنا نظام ہے کہاں سے شروع ہوا، آج بھی کون چلا رہا ہے؟ پوری دنیا کے خون کو نچوڑ کے کون پی رہا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ وہ بے شرم اور بے غیرت قوم ہے جس نے نہ رب کو بخشا نہ اس کے رسولوں کو بخشا۔ اور اللہ رب العزت، میں نے آغاز پہ آپ کے سامنے یہ
آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اہل ایمان یہ بات یاد رکھنا، سب سے زیادہ عداوت میں تمہارے خلاف جو ہیں وہ یہود ہیں، اور اس کے بعد والذین اشرکوا، جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں وہ تمہارے عداوت میں یہ سب سے سخت ہیں۔